بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسین اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج میں نے بات کرنی ہے صحافت کی، جو ہے وہ گندے گٹر کی جس طرح ایک بدبو ہوتی ہے، ہماری صحافتی کمیونٹی عمران خان کی مخالفت کے اندر اس طرح گر چکی ہے کہ اپنی اخلاقیات کو بھی نظر انداز کر بیٹھے۔ لیکن اس بات پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر میرے سامنے سے گزری ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ کے کیس کے اندر باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ اب یہ بات ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود تھی، ہمیں پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ڈیل کی ہے اور ڈیل کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ان کو ایک تیز ترین ریلیف تو عدالتوں سے مل ہی رہا ہے، لیکن باعزت طور پہ ایون فیلڈ کیس کے اندر بری کر دیا ہے عدالت نے۔ نیب نے اپنی اپیل ہی واپس لے لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جولائی 2018 میں یہ فیصلہ آیا تھا اور ریفرنس بھی دائر ہوا تھا اور نواز شریف صاحب گرفتار بھی ہوئے تھے، لیکن آج وہ باعزت طور پر بری ہو گئے ہیں۔ میں صرف ایک بات عدالت کے لیے اور ایک بات میاں نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب وہ عدالت آ رہے تھے نواز شریف صاحب تو انہوں نے کہا، بلکہ جب فیصلہ ہو گیا تب بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے۔ عدالت آنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے ہیں، اور عدالت سے جب فیصلہ آیا اس کے بعد بھی اکثر بلکہ یہ نواز شریف کہتے ہوتے ہیں کہ میں اپنے معاملات اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ہمیں کسی کے ایمان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر معاملات اللہ پر چھوڑے تھے تو لندن میں ملاقاتیں کس سے کرتے تھے؟ در پردہ ڈیل کس سے ہوتی تھی؟ اور 4 سال جو آپ پوری قوم کو بیماری کا چونا لگا کے لندن بھاگے تھے، وہ کس کھاتے میں تھا؟ مطلب آپ نے 4 سال صرف اس بات پہ گزار دیے کہ میرا علاج ہو رہا ہے، آپ کی پلیٹیں چمچے کم ہو رہی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ نہ کوئی اسی طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا، دل کی کوئی بیماری نہیں، گردہ خراب، دل خراب، جگر خراب، پتہ نہیں کیا کیا خراب آپ ظاہر کرتے رہے، اور بعد میں کافی شاپ پہ کافی بھی پیتے رہے۔ یہ کس کھاتے میں تھا؟ معاملات اگر اللہ پر چھوڑے تھے تو پاکستان میں رہتے۔ آپ کے برعکس جس نے معاملات اللہ پر چھوڑے ہیں وہ جیل میں ہے، آپ کی طرح سپر لاڈلا نہیں بنا، آپ دوسروں کو لاڈلا کہتے رہے، سپر لاڈلے تو آپ ثابت ہو گئے ہیں میاں صاحب۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں عدالتوں کو، کاش یہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہوتی۔ اگر انصاف دے رہی ہوتی تو اس ملک کی جو آج حالت ہے یہ نہ ہوتی۔ 9 اپریل 2022 کی رات کو قیدیوں والی وین پہنچائی گئیں اور عدالتیں کھولی گئیں۔ اس دن سے لے کے آج تک انصاف کی جگہ بے غیرتی اور بے شرمی ہو رہی ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ غیر اخلاقی زبان میں اپنی عدالتوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیوں نہ کروں؟ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، معاشرہ ظلم اور ناانصافی پہ نہیں چل سکتا، کفر پہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ بات اب ہماری عدالتوں کے جس طرح کے فیصلے ہیں، یہ بات اس سے واضح ہو رہی ہے کہ ہماری معاشرے کے اندر، ہماری اس ملک کی سوسائٹی، ڈیفرنٹ قسم کی سوسائٹیز کے اندر، اس ملک کے اندر جتنی بے چینی پھیلی ہے اس فیصلے سے، وہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں صحافتی کردار کے بارے میں۔ رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک عمران خان کی مخالفت میں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ ہماری صحافتی کمیونٹی بھی ایکسپوز ہوئی۔ ہماری صحافتی کمیونٹی نے انتہا کر دی ہے اپنے ننگے پن کی۔ میں بات کروں گا جاوید چودھری نے جو انٹرویو کیا ہے ہاجرہ پانیزئی کا۔ اب ہاجرہ پانیزئی وہی خاتون ہے جس نے عمران خان کے خلاف کتاب لکھی، ساری باتیں وہ باتیں کی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کوئی مجھے اخلاقیات کا سبق نہ دے،
اخلاقیات پر لیکچر نہ دے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے گندی کہانیاں سننی ہو یا گندی کہانیاں جس کو پڑھنے کا شوق ہو، سیکس سٹوری پڑھنے کا شوق ہو، تو وہ اس کتاب کے صفحے پڑھ لے یا جاوید چودھری کا انٹرویو دیکھ لے۔ شرم حیا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا لازمی جز ہوا کرتی تھی، کبھی ہوا کرتی تھی۔ اب ایک خاتون جس کے ساتھ یا تو کچھ کیا گیا یا اس نے کچھ کروایا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ زبان مجھے استعمال کرنی پڑ رہی ہے، تو اب وہی عورت جو ہے وہ کھل کھل کے بتا رہی ہے۔ یعنی عورت اور مرد کی ایک دوستی ہوتی ہے، اب دوستی پلس کیا ہوتی ہے؟ جب عورت اپنے کپڑے اتار لے کسی مرد کے سامنے، وہ دوستی پلس ہو گئی۔ یہ ہمارے صحافی جاوید چودھری نے ہاجرہ پانیزئی کا انٹرویو کرتے ہوئے کہی ہے بات۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، بے شرمی کی حد ہو گئی ہے۔ روزی روٹی کے چکر میں، کسی کو خوش کرنے کے چکر میں، کسی کے ہاتھوں کا چابی والا کھلونا بننے کے چکر میں اپنی اخلاقیات اور شرم حیا بھی کھو بیٹھے ہیں۔ آپ کو کتنی فیملیز دیکھتی ہوں گی، کتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ کو اس بات کی شرم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ شرم حیا اور اس طرح کی باقی جو خیال رکھا جاتا ہے لوگوں کا اور برائی سے دور کیا جاتا ہے لوگوں کو، اس نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یعنی کہ شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ وہ معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، برائیاں عام ہو جائیں گی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو ہم بہت ساری باتیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہمیں میڈیا کے اندر ایک مین سٹریم چینل کے اندر جاوید چودھری کے انٹرویو میں نظر آیا۔ دعا یہی ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں ایسی بے شرمی بے حیائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔